اور بغیر افطار کے زندہ رہتے مسلسل روزے رکھ کر، جو کہ صحابہ کرام نہ کر سکتے، وہ اس لیے کہ نور تھے، نورانیت بھی تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہیں، اور ایک نہیں درجن سے زائد احادیث ہیں متفق علیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صیام وصال رکھے، پے در پے روزے بغیر افطار کے، تو صحابہ کرام نے بھی دیکھ کے رکھنے شروع کر دیے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کمزور ہو گئے، ان کے چہرے زرد ہو گئے اور ان کے اندر طاقت نہیں رہی وہ مجاہدے کی، ریاضت کی، جو عبادت کی، نماز کے لیے بھی کھڑے ہونے کی، تو آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو تم، کتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو دیکھا صیام وصال کرتے، بغیر افطار کے روزہ رکھتے، تو ہم نے بھی مسلسل روزے شروع کر دیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، وفی روا حدیث پاک، یہ سب میں بخاری اور مسلم کی عبارات کوٹ کر رہا ہوں، کون ہے تم میں میری مثل؟ اور دوسری حدیث، دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لست کہیاتکم، میں تمہاری حیات بشری پر نہیں ہوں، میں تمہاری حیات بشری پر نہیں ہوں، تم میں کوئی میری مثل نہیں ہے۔ پھر فرمایا انی ابیت وربی یطعمنی ویسقینی، میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اب رب کا کھلانا پلانا سے مراد وہ گھر کا سالن روٹی کھلانا نہیں تھا۔ گھر کا سالن روٹی اگر کھاتے تو وہ رب کی طرح منسوب کرنا تو کوئی بات نہیں بنتی کہ رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی کھانا کھلاتے ہیں، یہ نہیں۔ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، وہ خوراک نور کی خوراک ہے، وہ نور کی خوراک ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لستو کہیاتکم لستو کمثلکم ایکم مثلی لستو مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، تم میں کون ہے میری مثل؟ میں ہرگز تمہاری مثل نہیں ہوں، ہرگز تمہاری حیات بشری پر نہیں ہوں۔ خبردار روز صیام وصال نہ رکھا کرو، افطار کیا کرو، ایک دن رکھا ایک دن چھوڑا کرو، ایک دن رکھ لیا کرو ایک دن چھوڑ دیا کرو، رکھا کرو چھوڑا کیا۔ پھر بعد میں آقا نے فرمایا مہینے میں ایک دن چھوڑ کے رکھو، 2 دن چھوڑ کے رکھو، 3 دن چھوڑ کے رکھو۔ پھر آقا نے ترجیح دی، فرمایا کہ بہتر ہے پیر اور جمعرات کو رکھو، مہینے میں 3 دن رکھ لو جو ایام 20 کے ہیں۔ تو اس طرح امت کے لیے نرمی پیدا فرمائی، اپنی ذات کو مستثنا رکھا۔ تو بنیادی بات یہ ہے جو سمجھانے والی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں گوشے عطا کیے۔ بشریت کا گوشہ تھا سو کھاتے پیتے تھے، نورانیت کا گوشہ تھا سو کھائے پیے بغیر بھی زندہ رہتے۔ بشریت کا گوشہ تھا سو زمین پہ چلتے پھرتے تھے، نورانیت کا گوشہ تھا سو سورج کے دھوپ کے اندر بھی چلتے تو سایہ نہیں پڑتا تھا۔ بشریت کا گوشہ شخصیت تھا کہ پسینہ مبارک آتا تھا، یہ نورانیت کا گوشہ تھا کہ پسینہ آ کر بھی گرمیوں میں معاذ اللہ بدبو کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، جس راستے سے گزر جاتے خوشبوئیں اور مہکیں آتی تھیں، پسینے سے خوشبو آتی۔ بشریت کا گوشہ تھا کہ پسینہ مبارک آتا تھا، نورانیت کا گوشہ تھا کہ پسینہ مبارک شفا یابی کے لیے لوگ مریضوں کو استعمال کرواتے، خوشبو میں استعمال کرتے اور اس سے شفا یابی ہوتی۔ بشریت کا گوشہ تھا کہ لعاب دہن آتا زبان مبارک سے، نورانیت کا گوشہ تھا کہ لعاب دہن سے مریض شفا یاب ہو جاتے۔ بشریت کا گوشہ تھا کہ جسد بشری تھا، اور نورانیت کا گوشہ تھا کہ اس پر مکھی کبھی نہ بیٹھتی تھی۔ الغرض یہ وہ ایسپیکٹ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس میں بشریت اور نورانیت اس پیکر نبوت میں یکجا کر کے رکھی گئی تھی، دونوں کا ظہور اپنے اپنے مقام پر ہو۔ یہ بشریت کا گوشہ تھا جو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک معراج کرائی گئی، اور پھر یہ نورانیت کا گوشہ تھا کہ مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ اور سدرۃ المنتہا تک معراج کرائی گئی، یہ نورانیت کا گوشہ تھا۔ مگر پہلے سفر میں بشریت غالب تھی، نورانیت غائب نہ تھی۔ دوسرے سفر میں نورانیت غالب تھی مگر بشریت غائب نہ تھی۔ اور پھر یہ بشریت اور نورانیت سے بھی بلند تر گوشہ حقیقت تھا، مظہریت الہیہ کا گوشہ تھا کہ جہاں جبرائیل امین بھی رک گئے، اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین او ادنیٰ تک آقا علیہ السلام تنہا گئے۔ وہ گوشہ حقیقت تھا، وہ گوشہ مظہریت الہیہ تھا، اس کا درجہ نورانیت سے بھی بلند تھا اور بشریت سے بھی بلند تھا۔ اس طرح آقا علیہ السلام کی شخصیت کو ہمہ جہت بنایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے اپنے رتبے درجے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمہ جہتیت عطا کی، جامعیت عطا کی، مختلف گوشے ان کی زندگیوں میں رکھے۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ میں نے ایک پہلی نشست میں بات کی تھی، آج اس گفتگو کے سیاق و سباق میں اس کا ریلیونس بنتا ہے، وہ یہ کہ بعض لوگوں نے صرف
عظمت کی جہت کو دیکھا، فوقیت کی جہت کو دیکھا، افضلیت کی جہت کو دیکھا، معجزات کی جہت کو دیکھا، روحانی جہت کو دیکھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے قم بیزنی کہہ کر، برس والے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے، مادرزاد نابینوں کو شفا یاب کر دیتے، گھروں میں جو کچھ رکھ کے آئے ہوتے لوگ اس غیب کی خبر دے دیتے. یہ سب قرآن مجید میں آیا ہے. جب ان گوشوں کو دیکھا اور اس پیکر نبوت میں گوشہ بشری کو نظر انداز کر دیا تو افراد کا شکار ہو کر وہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا بیٹھے. یہ ایک کفر ہوا. دوسری سمت جنہوں نے گوشہ بشریت پہ ہی نگاہ مرکوز کر دی اور ایمفسائز کر دیا تو مثلیت کے فتنے میں پڑ گئے اور عظمت اور رفعت اور امتیاز اور شان کا جو علو ہے اس کو نظر انداز کر دیا. ملکوتی، نورانی اور روحانی گوشے کو نہ دیکھ سکے تو پھر وہ تفرید کا شکار ہوئے، یا کافر اور منکر ہو گئے، یا معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے گستاخ بن گئے کہ اپنے جیسا ہم سری کا فتنہ ان کے ذہنوں میں آ گیا، جس کی وجہ سے پھر حتیٰ کہ حدیث اور سنت کی حجیت کے انکار تک بات جا پہنچی. انہیں مغالطہ کہاں سے لگتا؟ بس وہ گوشہ بشریت کو دیکھتے. گوشہ بشریت کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ ہمارے اندر پیدا ہوئے، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں ان کی والدہ ہے، فلاں ان کا والد ہے، فلاں خاندان ہے، فلاں نسب ہے، شادی کی ہے، بچے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. یہ گوشے کنسنٹریٹ کرتے. اس پر قرآن مجید نے اس امر کی تصریح کی ہے سورہ بنی اسرائیل میں. اس پر کچھ گفتگو پچھلی نشست میں کر چکا تھا الحمدللہ تعالی. اب کچھ اور نئے ریفرنسز ہیں جو قرآن مجید کے اس بات کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کے لیے دے رہا ہوں. یہ وہی آیت جو میں نے آج تلاوت کی بگننگ میں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ. وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، کافر ہو گئے، ان کو ایمان لانے سے کسی اور چیز نے نہیں روکا. کوئی اور امر ان کے ایمان لانے میں مانع نہیں بنا، کوئی اور سبب ان کو ایمان لانے سے روکنے کا باعث نہیں بنا سوائے صرف ایک سبب کے. اب جتنی گفتگو میں نے کی اب اس کا لب لباب ہم اس کو سبسٹینشیٹ کر رہے ہیں اب قرآن مجید سے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہ لائے انبیاء پر اور کافر ہوئے اور منکر ہو گئے، ان کے منکر ہو جانے اور کافر ہو جانے کا سبب صرف ایک بات بنی. وہ کیا؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. صرف ایک ہی بات کہ انہوں نے ان کی بشریت کو دیکھا اور کہنے لگے کیا اللہ نے کہ ایک بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا. یہ بات ان کو گوارا نہیں ہوئی، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا. بشر ہے، وہ بشریت دیکھتے رہے. چونکہ جب بشریت دیکھتے تھے تو ہم سری کی طرف دھیان جاتا تھا، برابری کی طرف دھیان جاتا تھا، سملیرٹی ذہن میں آتی تھی. جب سملیرٹی ذہن میں آتی تھی تو ذہن یہ بات نہیں مانتا تھا کہ یہ کیسے مان لیں کہ اس پر اللہ کی وحی آئی ہوگی، اللہ نے اس کو مبعوث کیا ہوگا، اللہ نے اس کی خطاب کیا ہوگا اور ہم اس کی اقتداء کریں. بس وہ بشریت کو دیکھی اور کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا؟ نہیں مانا. سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا اسی طرح وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. یہ ان کا بیان آ رہا ہے کہ وہ لوگ ان کی قوم کے، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے، وہ بھی گمراہ ہوئے اور وہ اس قوم کے سردار اور ان کے بڑے بڑے وڈیرے رہبر وہ بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کو جھٹلا رہے تھے. اور قرآن مجید میں آخر ان کا بھی بنیاد یہی بنائی. کیا بنیاد کی؟ کہا ما ھذا الا بشر مثلکم. ہم اس کو کیسے مان لیں اس کو نبی اور رسول؟ اے لوگو کس طرح اس کو نبی اور رسول مانتے ہو اور اس کی پیروی کے لیے چل پڑے ہو اس کے پیچھے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری مثل ایک بشر ہے. قرآن مجید یہ بولی کفار کی تھی. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. منکرین کی اور کافرین کی بولی تھی. اور جو نوح علیہ السلام کے پیروکار ہونے لگے ان کو وہ کہتے تھے کہ تم اس کے پیچھے جا رہے ہو، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک بشر ہے. اور بشر کیسے سمجھ لیا؟ وہ بنیاد کیا تھی؟ کہنے لگے یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون. سورہ مومنون آیت نمبر 33 ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو کچھ تم کھاتے ہو یہ بھی وہی کچھ کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہی کچھ پیتا ہے. تو ان کے کھانے پینے کو دیکھا، اس سے بشریت آ گئی ذہن میں کہ یہ تو بشر ہے، ہماری طرح کھاتا اور ہماری طرح پیتا ہے، رہن سہن عام انسانوں کی طرح ہے. سو یہ بشر ہوا. جب ہماری طرح کا بشر ہے تو اس کی عظمت کو کیوں مان لیں، اس کو رسول اور نبی کیوں مان لیں؟ بس بشریت پہ ایمفسائز کرنے نے ان کو انکار اور کفر پر پہنچا دیا.
اسی طرح قرآن مجید نے پھر